توفیق دراصل وہ ہمت اور ارادہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اور پلٹنے والوں کو عمل کے وقت اس کی جانب سے نصیب ہوتا ہے یا نصیب ہوتی ہے۔ یہ آپ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر میں ہمت کر لوں، ارادہ کر لوں کہ وہ غلطی جو میں نے کل کی تھی آج نہیں کروں گا، اور اس وجہ سے کہ اللہ اس کی ممانعت کرتا ہے، جیسے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بری عادت، فرض کیجئے کوئی بندہ ڈرنک کرتا ہے اور آج اس نے سنا کہ اللہ اسے حرام قرار دیتا ہے، اپنی کتاب میں اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس پہ سزا ہے۔ اب میں کنونس ہو گیا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پینی، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اور اللہ کے حکم کی طرف پلٹتا ہوں، تو میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں۔ اگر میری اس کوشش نیت میں کمٹمنٹ ہے تو خدا مجھے توفیق دے گا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے 2-3 دفعہ پھر بھی غلطی ہو، but if I keep on coming back, one day Allah will allow me, give me that kind of understanding کہ I will be able to control that impulse۔ اور یہ جیسے میں نے بیان کیا، مثال اس کی دوبارہ ایک اور دے دیتا ہوں کہ توفیق حاصل کیسے ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ قرآن میں بڑا واضح کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں 2 لفظ بڑے خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی یا کریں گے، ہم دکھا دیں گے، ہم ہدایت دیں گے ان کو راستہ دیکھیں کس چیز کا؟ سبلنا، اپنی طرف آنے والے راستے کا نہیں، رستوں کا۔ So they may have slightly different approaches۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں ہدایت دیں گے اپنی طرف آنے والے رستوں کی۔ اور آگے جو ہے لفظ کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس میں جو لفظ ہے محسنین، اس کے تراجم بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا خوبصورت ترین ترجمہ اور مطلب مجھے لگا کہ people who do their job in a perfect manner۔ تو وہ لوگ جو اپنا جاب بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف کوشش کرتے ہیں اعلیٰ طریقے سے، تو اللہ ان کو بڑے راستے دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹنے کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اس پہ تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ انسان کیسے کیسے اپنے انر اور آؤٹر چیلنجز سے نمٹتا ہے، کیسے اپنے علم اور فکر میں اضافہ کرتا ہے، کیسے دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آدمی ہر غلطی خود کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راہ سجھا دی۔ اوپر بھی اللہ نے یہی بات کی کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنی طرف آنے والی راہیں سجھا دیں گے، اور اللہ اچھی کوشش والوں کو کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو علم دیا ہے، اس کو وزڈم دی ہے، یہ ریزن کر سکتا ہے، ہم نے اس کو راہ سمجھا دی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے، چاہے انکار کرے چاہے اقرار کرے۔ اپنے انکار اور اقرار کو کیسے ایگزیبٹ کرتے ہیں اور کیسے چوز کرتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ توفیق اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے پلٹتے ہیں اور اس راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ اور نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایک بڑی الجھن میں ہے، اور ایک ایسی الجھن، فرض کیجیے نفسیاتی الجھن ہے، تو اس کی ملاقات ایک ماہر نفسیات سے ہو جاتی ہے۔ وہ ماہر نفسیات یا عالم نفس یا اللہ کا بندہ اس کو اس کی کمزوریوں پہ آگاہ کرتا ہے۔ یہ ہدایت جو اللہ نے اس کو پہنچائی ہے، اس بندے کے ذریعے پہنچا دی۔ فرض کیجیے میرے ہاتھ ایک کتاب لگ جاتی ہے پڑھنے کو، اور میری کچھ الجھنیں ہیں نفسی جو اس کتاب میں بڑی واضح بیان ہوئی۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ کسی زمانے میں عالم جوانی میں وہ ایک کیفیت سے گزر رہے تھے اور اس کے حل کی تلاش میں تھے، تو کہیں سے جب وہ حل نہ ملا تو ایک کتاب آپ کے ہاتھ لگی جس میں اس صاحب کتاب نے لکھا تھا کہ وہ بھی اس الجھن سے گزرے، اور جب وہ اس الجھن سے گزرے تو انہیں سورہ اخلاص شروع کی۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ وہ دن آج کے دن میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں اپنی نفس کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے۔ تو اس طرح یہ ہدایت ہے جو اللہ مختلف راستوں سے پہنچاتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، استادوں سے۔ اور لازمی نہیں کہ جس سے آپ کو ہدایت پہنچے وہ کوئی بڑا کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے کوئی آدمی گناہ گار ہو اور وہ اپنی غلطی سے آپ کو سکھا دے۔ آپ لوگوں کی غلطی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ قدر کرتا ہے اس صحیح کی جو اس کے راستے میں کی جائے۔